جو حلم اور جو عظمت محمد و آل محمد دی اسی 2 مہینے سنیے اور بالخصوص جیڑی کل والی تاریخ گزری ہے جس تو تقریباً امت تقریباً نا واقف ہے کہ لوگوں نو پتہ ہی نہیں کہ کل تاجدار مدینہ راہ تے قلب رونا نہیں بھائی رونا نہیں گل سننی ہے میری بولنا ہے میرے نال رونے والی گل نہیں تاجدار مدینہ راہ تے قلب و سینہ جیسی ہستی دی جڑی اللہ تو بعد سب تو محترم ہستی ہے اس جہان دے یار ساؤنڈ بالکل بھی محنت دی کوئی نہیں سمجھ پہ لگ دی ساؤنڈ اچھے اپریٹر تھوڑا پڑھیا لکھیا ہونا چاہیے ان سمجھن والا جڑا چلو ساڈے تھکیوں لہجیاں دے مطابق انہوں سیٹ کر دے وے غور کرو میرے محترم سامعین زور ہی لوائی جا رہے مسلسل میرے بھائیوں ذہن وچ رکھنا ادھے تو زیادہ امت بے خبر ہے کل والی تاریخ دے معاملے وچ کوئی ماحول اتے خیر کوئی گل نہیں کوئی ماحول اتے کوئی وہ رنگ نہیں نظر آیا کوئی امت انج نظر نہیں آئی آقا علیہ السلام دے فراق کے یا کسے دن منایا ہوئے یا کسے کوئی بینر لایا ہوئے یا کسے کوئی اشاعت کیتی ہوئے آ جا کے ایک مجلس حسین ہے جس پتہ نہیں کتنے ذکرانو زندہ رکھے ہوئے کوئی سمجھ آ رہی ہے میں کیا آکھ رہا بھائیو آ جا کے یا کوئی تاریخ دس دیو تاریخ ہی کوئی نہیں ہے مسلمانہ کو آقا علیہ سے پہلے 12 وفات بھی 25 سال پہلے بزرگ جان دے منائی جان دی گئی 12 وفات وہ بھی ان 12 ربیع الاول ہے میلاد ہے وہ خوشی ہے اس میلاد تو وفات تو ان جی نا آشنا ہو گئے بڑا وڈا دن ہے امام حسن مجتبیٰ دی گفتگو بعد چھوئے گی وہ مصائب سارا میں مولد پڑھاں گا پہلے جس دا کلمہ پڑھے آنے اللہ باد اور شاد رکھے جس شہنشاہ دا کلمہ پڑھے اس ذات نال کتنی نا انصافی کر رہا ہے آج دا کلمہ گو کہ اس ذات دی یاد ہونی چاہی دی آئی قیمتی ترین زندگی 63 سال دی مصطفیٰ زندگی چونی ہوئی زندگی تیری بقا واسطے مصطفیٰ خرچ کیتی ہے مسلمانہ تیری بقا واسطے تاجدار مدینہ 63 سال شب و روز تیری نسل واسطے تیری بقا واسطے تیری نجات واسطے تیری بلندی واسطے تیری عظمت واسطے تیرے مقام واسطے آقا علیہ السلام نے وقف کیتی ہے لیکن آج نتیجہ کیے کہ شہادت ہے یا وفات ہے یا وصال ہے اکثریت بے خبر ہے تو کی مول پایا جدو اسلام دے اندر ایڈی وڈی ہستی نو فراموش کر دیتا جاوے ہاں جی لیکن وہ بھی ان خوشی دے زمرے بچ آ گئی ان دی اس معاملے چ آ گئی مستند روایت 28 سفر المظفر آمد تاجدار مدینہ دی 17 ربیع الاول مستند عالم اسلام دی روایات دے مطابق اور شہادت آقا علیہ السلام دی وہ 28 سفر المظفر ایک ساڑھے واسطے میں ہوں کی آکھنا کی چاہنا چلو نہیں کسی نے یاد رہا جنہاں یاد رہا ہے انہاں نال گل کرنا چاہنا کہ اس دن دا حق کی بندہ ہے اس 28 سفر دا یا آقا علیہ السلام دا دنیا تو چھوڑا نالا جڑا معاملہ ہے پردہ کرن والا ان دا حق کی بندہ ہے جوانوں حق کے بندہ کہ اسی اس دن نو بہت بڑے زاویے ہوتے منیں دے موبائل تو سارے کو لے سارے جہان دیاں فضول پوسٹاں لگ دیاں مصطفیٰ دی عزت دی کیوں نہیں لگ دی پوسٹ اللہ پاک تو نباد اور شاد رکھے جنہوں خبر آئی انہاں کتنا حصہ پایا جنہوں خبر آئی اس مشن دی یا اس نظام دی میرے بھائیو ذہن 28 سفر المظفر دا دن میں سمجھدا مسلمانہ واسطے تجدید عہد دا دن ہونا چاہیے ہے اس دن نسی سارے مسلمان اب ضائع نہ کرو آقا علیہ السلام دی زندگی نو جیڑا اسلام دے قوانین تو منہ موڑ گیا اس ضائع کر دیتی اپنی زندگی وچ حضور دی زندگی حضور دی محنت چونکہ اس راہ اپنایا ہی نہیں جیڑا رستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا رستہ ہی 28 سفر نو عالم اسلام دے جوانوں ساڈا حق بندا ہے کہ اسی تجدید عہد کریے اپنے اس وعدے نو دوبارہ تازہ کریے
کس نال؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال۔ تے کیویں کریے؟ اپنے آپ نو اور اپنے ضمیر نو اور مٹ جاؤن والی زندگی نو آقا علیہ السلام دے دربار وچ مسلمان حاضر کریے تے 28 سفر آقا علیہ السلام نال وعدہ کریے بھئی اس دین تے قائم رواں گے جڑا تسی چھوڑ کے گئے ہو۔ اس دین اتے قائم رواں گے جو قانون تسی مرتب کر کے گئے ہو، جو قواعد و ضوابط اسلام دے تسی مرتب کر کے گئے ہو۔ میں کہنا نتیجہ خیز مجلس سے ایسے معرفت نالی تسا نعرہ ہے تو ویسے دی ہر سطر ہی نعرے علی انج نہیں میری ڈیمانڈ۔ نعرے تو مراد سبق، نعرے تو مراد روشنی، نعرے تو مراد آگاہی۔ چند پھیپڑیاں دا یا علی آکھن نال پینڈا نہیں مکنا جے تے روح اسلام نو نہیں مننا۔ پھیپڑا علی نال ہوئے کوئی فرق علی علی۔ میرے بھائیو تجدید کرو نوجوانوں، آقا علیہ السلام جس دین نو چھوڑ کے گئے تواڈے میرے درمیان، اور کامل چھوڑ کے گئے، مکمل چھوڑ کے گئے، دین نو ناقص نہیں چھوڑ۔ کسے دے پیچھے تو تاں ٹر جے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین نو نامکمل چھوڑ کے گئے، پھر کسے ہور دبو لب تے جے تاجدار مدینہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دے مجمع وچ 1.25 لاکھ دے مجمع وچ اعلان کر کے گئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے دین مکمل اور نعمتیں تمام کر دی۔ مسلمانہ ایتھو کچھ بندے وکھرے ہو جاندے جدو نعمتاں تمام ہی غدیر دے میدان چلانے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اے بھی تیری شان ہے مسلمانہ۔ علی علیہ حیدری، علی علیہ السلام جیسے امام دا ہونا اسلام وچ، راہبر دا ہونا، یہ سب تو پہلے حضور دی شان ہے، اسلام دی شان ہے، پھر صحابہ دی شان ہے، پھر تابعین دی شان ہے، پھر حق تے لڑن آلیاں دی شان ہے، تے پھر ہر مسلمان دی شان ہے۔ تجدید عہد کرو، آج کھلو اس دین نال مسلمانوں، اس دین دے نقوش تقریباً دنیا مٹاؤنے وچ کامیاب ہو گئی ہے۔ پروٹوکول بندے سارا مسلمانہ والا لینا چاہتے ہیں لیکن زندگی مسلمانہ والی نہیں گزارنا چاہتے۔ اے جڑا نام ملے ہے کیویں نام ملے ہے، کس وجہ تو نام ملے ہے مسلمانہ والا؟ اسلام دی وجہ تو ملے ہے۔ اپنے اپنے نام تے غور کرو مسلمانوں، جڑا تون اور مینوں نام ملے ہے، نام کیوں ملے ہے؟ چونکہ مسلمانہ دے گھر جمے تے ساری زندگی پروٹوکول لیا، جدو کسے مسلمان نال ملے اور سلام میں کیتا، اے مسلمان نو مسلمان دا سلام کرنا اے عزت کہیں دیتی ہے؟ اسلام دیتی ہے۔ پھر وہ زخمی ہو گیا، بیمار ہو گیا، اسلام نے پھر پروٹوکول دیتا، فرمایا جا اس دی عیادت کرو، جا کے پوچھ، جتنی دیر بعد سے ان مشکل وقت آیا ہے سارے مسلمان کٹھے ہو کے ان دی مدد کرو۔ یہ پروٹوکول کیوں ہے؟ اسلام دی وجہ توں۔ پھر مر گیا، اچھا اس تو پہلے پھر ایک ازدواجی زندگی جو شروع کرنی ہے تو مسلمان نو رشتہ، جڑا مسلمان اپنی بیٹی دا رشتہ دے رہا ہے، ان دے سب تو جڑی اہم وجہ ہے وہ اگلے بندے دا مسلمان ہونا ہے، جن بندہ رشتہ بیٹی دا دے رہا ہے۔ کدی مسلمان مر جائے گا ان دی غیرت گوارا ہی نہیں کرے گی کسے کافر نو مسلمان بیٹی دا رشتہ دے وے۔ اگر وہ عمال چھان لے جان دولہے راجہ دے، لوگ پراپرٹی پوچھ دیں، لوگ کاروبار پوچھ دیں، سیلری پوچھ دیں، تنخواہ پوچھ دیں، گھر پوچھ دیں، ایمان کوئی نہیں پوچھدا۔ اے نہیں پوچھ دے بھئی اللہ نال اس دا کیویں معاملہ ہے، حضور نال اس دا کیویں معاملہ ہے، پروٹوکول ہے مسلمان نال ہے سارا۔ پھر اس دے بعد اللہ اولاد عطا کی تھی، پھر اگلا جڑا پروٹوکول اس اپنے ماں باپ کو مسلمان نہ لے آؤ، پھر نگو اولاد وہ پروٹوکول لے رہی ہے، حتیٰ کہ مر گیا ہے تاں بھی اللہ حکم دیتا ہے بھی مر گیا ہے تو سارے اس دے غسل وچ بھی شامل ہو۔
تس دے کفن وچ بھی شامل ہوو، تین بڑی عزت احترام نال موڑیاں تے چاہ کے تینوں قبر جا کے لہاؤ، تسی قبر تک پہنچ جانا، میں اس دے بھی گناہ معاف کر دے گا، دفن کرن والیاں دے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ اے پروٹوکول ملیا اسلام دی وجہ تو، تے بندہ مسلمان صدایا اس مسلمان ہے، پر کم مسلمان نالے نہیں کیتے۔ تجدید عہد کرو، اپنے آپ ثابت کرو کہ تسی یکتا پرست ہو، ثابت کرو اس ایڈی وڈی شہادت تو بعد، ایڈے وڈے معاملے تو بعد اپنے آپ ثابت کرو، ساتھ دیو آقا علیہ السلام دا اس دین نو اپناؤ جڑا تاجدار مدینہ راہ تے قلب و سینہ چھوڑ کے گئے، اور جو نبی دے دین او لے لو، جتھو روکن اتھو رک جاؤ، اے اسلام ہے۔ سنن نو کم موکھا لگدا پیا تھوڑا جہا، ہاں تو پہاڑ لگدا پیا بھی یہ وسیم عباس تو کتھوں گل شروع کر دیتی، ہن کی کریے، اسی تو جنت دے اگلے حصے چ کھلوتے آسے تے مڑ پیچھا چکدا سن۔ معیار شناخت کرو، جنت کان جنت واسطے آئے ہیں مسلمانہ، جنت تا جیڈی سستی میں مصطفیٰ دے بوئے تے ویکھی ہے نا، تساں بھی ویکھی ہوئے تو بولنا، جنت ایڈی سستی ویکھی ہے نا، ماں راضی ہو جاوے نا، ماں آقا دی گل چھوڑ دیو، آئمہ دی گل چھوڑ دیو، صحابہ دی چھڑ دیو، اللہ والیاں دی چھڑ دیو، ماں راضی ہو جاوے نا، ماں اے ناراض بھی ہو جاوے تو جہنم بھی واجب ہو جاندی ہے۔ باپ ناراض ہو جاوے، اولاد دا حق ادا کرن والا تے اولاد اس دی احانت کرے، وہ بھی جہنم لے جاندی ہے۔ صرف ماں راضی چ ہوے جنت واجب ہو گئی۔ کسی یتیم دے سر اتے ہاتھ چا رکھنا تے تیرے ہاتھ رکھن تو یتیم دے چہرے اتے مسکراہٹ آ جاوے تے جنت واجب ہو جاندی ہے۔ کسی حقدار دا حق اس نو توڑ جا کے واپس اللہ دے خوف تو کر دے، جنت واجب ہو جاندی ہے۔ میرے بھائیو جنت تے بڑی سوکھی ہے، یہ تا مولا دی گل ہے نا، امامت نبیان دی گل ہے۔ اسا تا انہاں دے نوکراں وچ کم ویکھیا ہے، سائیاں نو نوکر پسند آ جاننا تے او جنت دے پلاٹ بھی وکھا کے ویچ دے نے۔ جتے نوکران دا اختیار ہوئے اوتھے مالکاں دا کی ہوئے گا جوانوں، لیکن معیار شناخت کرنا ہے، معیار نہ لاؤنا ہے اس مقام اتے۔ علی حیدر اللہ پاک تو نباد اور شاد رکھے۔ تو آقا علیہ السلام دی زندگی جس معاشرے نو زمین تو اٹھا کے آقا علیہ السلام آسمان تے لے گئے، او معاشرہ 1400 سال بعد پھر زمین بوس ہے، زوال شدہ حالات ویکھ لو، عالم اسلام دے اور 57 ملکان دے معاملات اسی ویکھ لو کہ کیسے چل رہے ہیں۔ قتل و غارت، فساد، جھوٹ، دھوکہ، راہزنی، حق تلفی، غیبت، گناہ، کبیرہ صغیرہ، ملاوٹ، رشوت، سود خوری، یہ مسلمان دا کام نہیں تھے، ان دے تو آفس بن گئے، انہاں دے تو پکے پکے ٹھکانے بن گئے۔ تو جو قرآن اچ مسلمان ہیں، جو حضور دی زبان اچ مسلمان ہیں، آج او نہیں۔ جو آقا علیہ السلام فرمایا بھی آج چھڑ دیوے آئے، آج دے اکثر مسلمانہ او ناپ لے آئے، تے جیڑی شے حضور فرمایا اینہ نو ناپ لیوے آئے، او چھڑ گئے۔ مثلا میں دو چیزاں دے نہ لینا تے کل عالم اسلام نو نتارہ ہو جاسی کہ وسیم عباس گل کی پہ کردہ ہے۔ آقا علیہ السلام صحابہ دے مجمع فرمایا دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہاں دے نال نہ رو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، ایک اللہ دی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوسری اطرت اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مسلمان دوہاں چھڑ گئے ہیں، دوہاں چیزاں نو، قرآن دا بھی کوئی عمل دخل نہیں مسلمان۔ ایک ایسی حسینیت ہے بھائیو، ایک ایسی آقا علیہ السلام دی محبت زمانے والو کی سناویے، سجدہ حسین کی سناویے تے، اے سارے امام حسن کی سناویے، امام حسن دا بھی ساتھ کسے نہیں دیتا۔ تاریخ بھگوڑیاں نال بھری پئیے آج اس لمحے تک جوانوں۔ کچھ میدانہ چو نسن والے بھگوڑے نہیں ہوندے، ہر حق دے میدان چو نسن والا بندہ بھگوڑا ہوندا ہے، چاہے وہ نماز دا میدان ہے، روزے دا میدان، کئی نس گئے بندے لاشن۔
اس اسلام دی اصل بہار اطاعت نال ہی ہونی جوانوں. اج تجدید عہد کرو کہ جو چیزاں آقا علیہ السلام چھوڑ گئے انہاں نو زندگی وچ اپناؤ. ہن اپناویے کیویں؟ چلو کوئی جوان آ کہ چلو وسیم عباس تیری گل سنیے، گل دل نو لگی ہے، واقعی غفلت ہے معاشرے وچ کہ معاشرہ ساریاں دے سامنے کی کریے؟ تو دس مولا دا ذاکر ہے کتھوں کام شروع کریے؟ میں جڑی جات شروع کیتا ہے نا تے فلاح نظر آئی ہے، حق دا راہ نظر آیا ہے. اس پورا شب زمانے وچ بھی دل دے اندر اطمینان ہے، دل سکون ہے، تے اے سکون ہے ہونا چاہیے ہے. او تسی بھی اپنا لاؤ. اور میں تواڈے واسطے عام چیز اج نہیں لے آیا، تواڈے واسطے خاص دو چیزاں لے کے آیا. او لے کے آیا جڑیاں تواڈے پیراں دی زندگی وچ قلیل نہیں کثیر ہیں، زیادہ کثرت نال. آقا علیہ السلام دی 63 سال دی زندگی، علی علیہ السلام دی زندگی چ کثیر ہے، امام حسن مجتبی دی زندگی چ کثیر ہے، امام حسین علیہ السلام دی زندگی وچ کثیر ہے، سید الساجدین دی زندگی وچ کثیر ہے، محمد باقر تے جعفر صادق دے علم وچ کثیر ہے، امام موسیٰ کاظم دی قید تنہائی وچ کثیر ہے، امام رضا علیہ السلام دی وزارت عظمیٰ وچ کثیر ہے، امام جواد دی سخاوت تے نقی دی نقاوت تے حسن عسکری دے لشکر اور قائم آل محمد دی غیبت کبریٰ وچ کثیر ہے. اس نو اپنا لو. دو چیزاں نال آغاز کرو، آقا علیہ السلام جڑیاں چھوڑ گئے دو اپنا لو، انشاءاللہ دین دنیا اور آخرت انج ہو جائے گا جویں اللہ چاہتا ہے تے جویں اللہ دا رسول چاہتا ہے. دو چیزاں دی اج دعا خیر کر لو، اپنے آقا علیہ السلام نال معاہدہ کر لو. ایک دا نام صداقت ہے اور دوسری دا نام سجدہ الہی ہے. شامل کر لو جوانوں، تواڈی نگری چاہیاں. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. یاری نو آکھو کو ساؤنڈ تے کوئی ٹھیک کرے، کچھ سیانے نے بلا لوے. حیدری. کتنی چیزاں؟ دو. ایک صداقت، سچ بولنا. جوانوں اس نو طے کرو. آج دی مجلس سے تواڈی میں نگری وچ آیا، اگر میں دو چیزاں تواڈے تک پہنچا لیاں تو میرا خیال ہے کہ میرا سفر ہو گیا. ایک صداقت ان اپناؤ، اس دا بڑا فائدہ نے. صداقت دشمن دے دل وچ بھی تواڈی عزت پیدا کر دیندی. جھوٹے بندے دی کوئی زندگی ہے جس اتے بندے نے یقین ہی نہیں. اج روز بندے کوئی سچ بول بھی لے تو بندے آ دن کھلو ایڈا تو آیا سچا. مسلمان ہوندا ہی سچا ہے بھائی، مسلمان جھوٹا نہیں ہوندا. صداقت کیوں چنی ہے جوانوں؟ چونکہ اس نال ساڈا تعلق مضبوط بھی آقا علیہ السلام نال، اور اس دی وجہ تو خطرے وچ بھی. اگر اسی جھوٹے ہاں تو آقا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام فرمایا اگر جھوٹا ہے تو میرا کچھ نہیں لگدا. میں حیران ہونا انہاں امتیاں تے جڑے جھوٹ بول لیندے تے اپنے آپ نو حضور دے امت والے دائرے چوں باہر کڈ لیندے صرف دنیا دے لالچ پیچھے. یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں یار. کل انہاں کیڑے منہ نال انہاں آقا علیہ السلام دے سامنے جا کے گناہ دی پنڈ جا کے لے جاونی ہے تے جا کے منگنی بھی جنت ہے.